السلام علیکم، ویلکم ٹو سجیلا نثار ناولز۔ میرا نام آمنہ عباسی ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول فنائے جانا کی قسط نمبر 3۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے اب پڑھتے ہیں قسط کی جانب۔ زربینہ خان چلی کرتی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے اپنے خاوند کو خواب خرگوش کے مزے لوٹتے دیکھ اس نے دانت پیسے تھے اور دوپٹے کے کونے کو ہاتھ پر گرائے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے تھے۔ خان خانہ اٹھے، زربینہ نے آواز کو بلند رکھتے اس کا کندھا ہلائے کہا تو وہ ایک دم سے گڑبڑا کر اٹھا اور زربینہ کو قہر برساتی نظروں سے دیکھا جو اس سے دگنا تیش کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا قیامت برپا ہو گئی ہے جو ہمارے گھر کی عورتوں کی آواز یوں بلند ہونے پہ مجبور ہو گئی ہے؟ اس نے اپنا غصے پر قابو کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں غفلت کی نیند پڑے رہیں اور وہاں آپ کا ثبوت آپ کی ناک کے نیچے کڑے پہرے کے باوجود اس حویلی میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی بہو سے بھی مل چکا ہے۔ اس کی آواز میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش گنوا بیٹھی ہو کیا؟ موسیٰ زار پٹھان کبھی اس حویلی میں میرے ہوتے داخل نہیں ہو سکتا، وہ تیش کے عالم میں بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آپ کے ہوتے ہی اس حویلی میں کیا آپ کی بہو کے کمرے میں بھی داخل ہو گیا ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں، آپ محض باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ اس نے پہلو بدلتے آگ کے بھڑکتے شعلوں کو مزید بھڑکایا تھا۔ بہروز خان مٹھیاں بھینچتا اپنی گن نکالتے ہوئے اٹھا۔ یقیناً آج وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی جان کے در پہ تھا۔ موسیٰ زار پٹھان! بہروز خان نے کمرے سے نکلتے ہوئے پوری قوت سے اس کا نام لیتے ہوئے چلایا تھا۔ موسیٰ! اس نے دوبارہ اپنی زبان سے اس کا نام لیتے ہوئے دیوار میں ایک فائر کیا تھا۔ موسیٰ جو کمرے میں بیٹھا زویا سے باتیں کر رہا تھا اپنے نام کی پکار پر چونکا اور پھر گولی کی آواز پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ موسیٰ آپ یہاں سے جائیں جلدی، بابا کو آپ کے آنے کا خبر ہو چکا ہے۔ زویا آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے بیٹھ کے کنارے سے اترتا کمرے سے باہر جانے لگا کہ زویا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ موسیٰ نہیں! اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ چھڑواتے اس کا ہاتھ پکڑا اور بنا اس کی سنے روم سے نکلا تھا۔ زوراشا جو گولی کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھتی دوپٹہ خود پر اوڑھتی کمرے سے نکلی تھی کہ ساتھ والے کمرے سے زویا اور پٹھان کو دیکھتے اس کا دل خلق کو آیا تھا۔ پٹھان ابھی تک تم یہیں ہو؟ وہ فوراً اس کی جانب بڑھتے پریشانی سے بولی تھی۔ پٹھان آپ میرے کمرے کی کھڑکی سے چلے جائیں، کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن بڑے پاپا نے قیامت کھڑی کر دینی ہے، پلیز جائیں، ان کو تمہاری موجودگی کا علم ہو گیا ہے۔ بار بار موسیٰ کا گونجتا نام سنتے زوراشا نے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے جانا چاہا۔ چپ ہو جاؤ دونوں! وہ زویا کے نان سٹاپ بہتے آنسوؤں اور زوراشا کی چلتی زبان سے اکتا کر بولا تھا اور دوبارہ سے اپنا نام سنتے وہ مزید اکتایا تھا۔ یار خان! خانہ میں صبر نہیں! وہ گہرا سانس بھر کر نفی میں سر ہلاتا سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ زویا اور زوراشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کہیں غائب کر دیں جو نڈر سا اب نیچے جا رہا تھا۔ زوراشا چلو! زویا زوراشا کو بت بنا دیکھ کر بولی اور اس کا ہاتھ پکڑتے پٹھان کے پیچھے چلنے لگی۔ موسیٰ زار پٹھان باہر نکلو ورنہ تمہاری بیوی کو جان سے مار دوں گا، بہروز نے ایک گولی ہوا کے سپرد کرتے چلا کر کہا۔ کوئی اتنی اوقات لے کر پیدا نہیں ہوا کہ پٹھان کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی کو کوئی ہاتھ لگا سکے۔ اور یار کیا خانہانہ ہو، یوں ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ بہرا نہیں ہوں میں، وہ پہلے چٹانوں سی سختی لیے ہوئے بولتا آخر میں کان کھجائے دھیرے سے سیڑھیوں سے اترتا بولا تھا۔ بہروز اپنے سامنے موسیٰ کو دیکھتے گویا پاگل ہو گیا۔ اس کا دل کیا کہ وہ گن میں موجود تمام گولیاں پٹھان کے سینے میں پیوست کر دے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حویلی میں داخل ہونے کی، ہاں؟ وہ گن کا رخ اس کی جانب کیے بولا جو اس کی بات سنتا آخری سیڑھی پر رکا تھا۔ اسے کچھ سیڑھیاں اوپر زویا اور زوراشا بھی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ ایک دوسرے کو تھامے کھڑی تھیں۔ آپ کی حویلی ہوں؟ اس نے ایک آئی برو اچکائے پوچھا۔
تو بہروز گڑبڑا اٹھا تھا۔ یہ حرام خور یہاں کیا کر رہی ہے؟ داؤد جو ڈیرے سے لوٹتا حویلی آیا تھا، لیکن پٹھان کو دیکھتا آنکھ بگولا ہوئے پوچھنے لگا، زبان کو لگام ڈالو ورنہ کتوں والی لگام تمہارے گلے میں ڈالوں گا داؤد خان۔ پٹھان نے ماتھے پر بل ڈالے سرد مہری سے کہا تھا۔ اپنی اس قدر توہین پر داؤد کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہاں گھر کے تمام مکین اکٹھے ہو چکے تھے۔ عورتیں تو گویا سانپ سونگھ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو پٹھان؟ دلاور خان سنجیدگی سے پٹھان سے استفسار کیا، جو اب ہر تاثر سے پاک نظروں سے دلاور خان کو دیکھنے لگا۔ اپنی بیوی اور بہن سے ملنے آیا تھا، اس نے اطمینان سے کہا۔ تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں ہے موسیٰ پٹھان۔ داؤد نے غصے سے بولتے ہوئے قدم آگے بڑھائے تھے، لیکن دلاور نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے اس کے قدموں کو زنجیر ڈالی تھی۔ میرا اس گھر سے کتنا گہرا رشتہ ہے سب بخوبی جانتے ہیں، اور اس رشتے کی مزید گہرائی جاننا ہو تو بہروز خان اور اس کے چہیتے بھائی دلاور خان سے پوچھ لینا۔ پٹھان نے استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تو دلاور اور بہروز نے اپنی مٹھیاں بھنج کر رہ گئے تھے۔ اگر تمہارا آج ہی قصہ ختم کر دیں تو کتنا سکون ہو جائے ہماری زندگی میں۔ بہروز خان نے لوڈڈ گن اس کی جانب بڑھاتے کرتے فائر کیا تھا، لیکن خان نے اپنا کندھا پیچھے کو سرکائے ہلکا سا موڑا تھا کہ گولی اس کے پاس سے ہوتی ہوئی دیوار میں جا لگی تھی۔ زویا اور زوراشا کی چیخ حویلی کی در و دیوار تک ہلا گئی تھی۔ پٹھان نے ماتھے پر بل ڈالے بہروز خان کو دیکھا، بے تاثر نگاہیں جن میں امڑتا ہوا لہو اس کی آنکھوں کو مزید خوفناک بناتا، بہروز خان کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ افسوس خان خانہ، اتنا غلط نشانہ، ساری عمر آپ کا نشانہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ چچ وہ افسوسناک لہجے میں بولتا وہاں موجود ہر شخصیت کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پٹھان دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ، داؤد غصے سے بولتا آگے بڑھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، کسی اور کی زبان اس کے منہ سے باہر نہ نکلے ورنہ منہ گولیوں سے بھر دوں گا۔ پٹھان داؤد کی بات بیچ میں کاٹتا ہوا پوری قوت سے چلاتا دیواروں کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی دہلا گیا تھا۔ اس کا سفاک انداز دیکھتے سب خاموش مورت بن گئے تھے۔ پٹھان نے قدم پیچھے لیتے زویا سے زوراشا کا ہاتھ چھڑایا اور اس کا ہاتھ تھامتے نیچے لایا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے کوئی گھٹیا شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، حتمی انداز میں بولتا زوراشا کو دیکھتا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تمہاری بھول ہے پٹھان کہ تم زوراشا کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے یا تم اپنے پیروں پر سلامت اس حویلی سے نکل سکو گے؟ بہروز خان استہزائیہ انداز میں ہنستا ہوا بولا تھا، جبکہ باقی سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کسی ایرے گہرے سے بات کرنا پٹھان اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اس نے بہروز خان کی بات کو ناک پر بیٹھی مکھی کی مانند ہوا میں اڑایا تھا، جبکہ بہروز کا چہرہ بےعزتی کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا باپ ہے پٹھان۔ اتنے وقت میں زربینہ خان تھی جو ابھی بولی تھی، شاید یہی اس کی غلطی تھی، لیکن آپ میری ماں نہیں ہیں، سو اپنی حد میں رہیں ورنہ حدوں کو یاد کروانا میں بخوبی جانتا ہوں۔ کاٹدار لہجے میں بولتا اب اس کی زبان کو فکل لگا گیا تھا۔ ایک خاموش نظر تمام نفوس پر ڈالے اس نے زوراشا کا ہاتھ پکڑے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ داؤد سامنے آیا تھا۔ نہیں پٹھان، وہ اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تم ہمارا بہن کو اتنی آسانی سے نہیں لے جا سکتا۔ وہ گن نکالے اس کے سینے کی نوک پر رکھتے ہوئے بولا تھا، اب تمہیں اپنا تماشا شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے نارمل انداز میں کہا،
جیسے اسے خود کے سینے پر رکھی گئی گن سے ذرا فرق نہ پڑا ہو۔ اس کا یہ انداز داؤد کو سلگا گیا تھا اور اگلے ہی لمحے داؤد نے پٹھان کو مکہ مارنا چاہا، لیکن بروقت پٹھان نے اس کا ہاتھ پکڑے روکا تھا اور قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتا اپنی گن نکالتے لوڈ کرتے اس کے ماتھے پر رکھی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ سب حق تک رہ گئے تھے۔ تمہیں تو لگام ڈالوں، اس نے چپا کر کہا تھا اور ٹریگر دبانا چاہا تھا۔ نہیں موسیٰ، زویا ہوش میں آتی چلائی تو اس نے گردن موڑے سیڑھیوں پر روتی ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر داؤد کو دیکھا جس کا ایک ہاتھ موسیٰ کی گرفت میں تھا جسے موسیٰ نے مروڑتے ہوئے پکڑا تھا، جبکہ اس کے ماتھے پر گن اس کی زندگی صرف ایک گولی کی محتاج تھی۔ جاؤ، اپنی بہن کے لیے تمہیں بخشا، خیرات میں دی تمہیں تمہاری زندگی۔ دوبارہ میرا راستہ مت روکنا، یہ بچوں کا کھیل نہیں جسے تم نے ہاتھ میں پکڑ کر مجھ پر تانے ہوئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تھا جو دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ پکڑے گھور رہا تھا۔ اور یہ جن پر تم اتنا اترا رہے ہو نا، بہروز خان اور دلاور خان، جانتے ہو یہ خاموش کیوں ہیں؟ تاکہ ان کی پول نہ کھل جائے۔ جو ماضی میں انہوں نے کارنامہ کیا ہے نا، وہ نہ کھل جائے۔ اور یہ کہتے وہ ایک قدم آگے بڑھتا اسے دیکھنے لگا جو نہ سمجھی سے پٹھان کو دیکھ رہا تھا۔ اور یہ کٹھ پتلیوں کی مانند تم سب کو نچا رہے ہیں، اور تم اس کوٹھے میں ناچنے والی عورتوں سے بھی بدتر ہو جو ان کی انگلیوں پر ناچ رہے ہو۔ یقین نہ ہو تو ان سے ضرور پوچھ لینا میرے اور زوراشا کے نکاح کا سبب۔ بے لچک لہجے میں اتنا بول کر پیچھے ہوا اور زوراشا کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے بابا، بڑے ابا؟ داؤد نے شکی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے استفسار کیا جو پٹھان کی چالاکی پر دانت پیستے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی خاموشی پر پٹھان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور زوراشا کو لیتا باہری دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ سوائے زویا اور افشاں کے علاوہ سب کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ جو کہتے تھے کہ پٹھان میں اتنی ہمت نہیں اتنے پہرے میں ان کے ہوتے ہوئے یہاں داخل ہو جائے یا زوراشا کو لے جائے، آج کسی بھی خون خرابے کے بنا اکیلا شیروں کی طرح ان کے سامنے ان کو اپنی باتوں سے الجھائے ایک دوسرے کے بیچ شک پیدا کر کے بڑے استحقاق سے زوراشا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جس شور سے اس نے سب کے سامنے طلاق کہا تھا، اسی زور و شور سے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھامے لے گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکے تھے، صرف ہاتھ ملتے رہ گئے تھے، جبکہ دلاور اور بہروز داؤد کے بے شمار سوالوں پر ایک خاموش نگاہ ڈالے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ پٹھان چھوڑیں مجھے نہیں جانا، چھوڑیں۔ زوراشا مسلسل پٹھان سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ پٹھان نے غصے سے اسے گاڑی کے ساتھ لگایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے زوراشا؟ اس نے ماتھے پر بے شمار سلوٹیں ڈالے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں جانا، میں مورے اور زویا کو ان کے بیچ ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کو اکیلے وہاں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن فولادی جسم رکھنے والے مرد کو ایک انچ بھی پیچھے نہ ہلا سکی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ان دونوں کو۔ وہ نرمی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جتنا مرضی سخت گیر ہو جائے، لیکن وہ بھی ایک دل رکھتا تھا جو اس کی شریک حیات کے لیے دھڑکتا تھا، اسی لیے ہمیشہ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آ سکتا تھا۔ وہ باتوں سے جتنا بھی غصہ دلاتے، وہ یہی کوشش کرتا تھا کہ اپنے غصے کا شکار اسے نہ بنائے۔ ابھی وہ اس سے محبت سے بات کر رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو ان کی کوئی فکر نہیں پٹھان، آپ انہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ پٹھان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ یقین رکھو قربان، وہ اس کے ہاتھ نرمی سے اپنے لبوں سے لگائے
بولا تو اس نے فوراً اس کے اپنے ہاتھوں کو کھینچا تھا۔ تو بہت برے ہو، میں اپنی مورے اور زویا کا یوں نہیں، شش۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا اس کو خاموش کروا گیا تھا۔ جب تم میری بات نہیں نہ سمجھتی، میرے اندر غصے کا طوفان برپا ہو جاتا ہے جو میرے لیے دبانا سب سے مشکل ہو جاتا ہے۔ مت آزماؤ میرا صبر، یقین رکھو سماعت جان۔ ابھی بھی سخت الفاظ کہنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ سوں سوں کرتی اسے دیکھنے لگی۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو تم اپنے پٹھان سے اس کا حساب لے لینا۔ اب چلو۔ اتنا کہتے مزید کچھ سنے، اس کا ہاتھ پکڑتے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، پٹھان کی پتھریلی شفاف نگاہیں دیکھتی خاموش ہو گئی تھی۔ فجر کا وقت شروع ہونے کو تھا۔ اذانوں کی آواز چاروں سو گونجتی دلوں میں عجیب تار چھیڑ رہی تھی۔ وہ اذانوں کی سحر انگیز آواز دنیا میں موجود تمام آلات سے نکلنے والے بے ترتیب سازوں سے پرسوز تھی۔ حویلی میں موجود سب مکین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ جب سے پٹھان زوراشا کو لے کر گیا تھا، ان کو اپنا سب ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ زویا نماز سے پہلے کمرے سے نکلی نیچے آئی تھی اور کچن میں جانے کے ارادے سے اس جانب قدم بڑھائے پوری حویلی ایسے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی جیسے برسوں سے خالی ہو، اور اس سے دگنا اندھیرا اس حویلی میں پلتے سانپوں کے بیچ تھا۔ اس اندھیرے میں زویا سنبھل کر قدم رکھتی کچن میں جا رہی تھی کہ کچن کے دروازے پر پہنچتے ہی اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتی کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ اپنے یوں ہاتھ پکڑے جانے پر وہ ایک دم خوف سے اچھلی تھی، لیکن اس لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس کے خوف میں کمی آئی تھی۔ یہاں کیا کر رہا ہے تم؟ اس اندھیرے میں داؤد کی آواز زویا کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی تو اس کو اپنی جان حلق میں آتی محسوس ہوئی۔ میں پانی۔ کمر پر سرکتے ہاتھ سے زویا کے الفاظ کہیں منہ میں ہی دب گئے اور آنکھوں میں اترتے خوف سے وہ اندھیرے میں داؤد کے چہرے کو تلاشنے لگی تھی۔ پلیز داؤد، وہ بھرائی آواز میں بولتی اس کی گرفت سے آزاد ہونے لگی جو اسے مکمل اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ہم سن رہا ہے، بولو۔ داؤد کی سرگوشی اسے اپنے کان کے قریب سنائی تھی اور اس پر اس کی دہکتی سانسیں اس کا کان سلکا گئی تھی۔ آپ دور ہو جائیں داؤد، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی منمنائی تھی۔ ہم جو کہہ رہا ہے اس کا جواب دو۔ اب کی آواز کے ساتھ گرفت بھی سخت ہوئی تھی۔ پانی پینے آئی تھی۔ زویا کے منہ میں پھنسے سے الفاظ نکلے تھے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کسی چیز کا۔ داؤد کا دوسرا ہاتھ اب اس کے بالوں میں سرایت کر رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں بے تحاشا نمی اتری تھی۔ اس نے بے بسی سے اس کی قمیض کو دبوچا اور لب کچلتی اپنے آنسوؤں کو روک رہی تھی۔